तर्ज अमल अब कराची के लोगों को बहका नहीं सकता, धोखा नहीं दे सकता। मैं आप सबको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि मैं किसी सूरत भी इस शहर में जो ज्यादती हो रही है उस पर अपनी आवाज़ बंद नहीं कर सकता। मैं हर आईनी तरीका, हर जमहूरी तरीका, हर कानूनी तरीका इख्तियार करूंगा। और मैंने इस सिलसिले में मैं पहले तो इनको मैंने वकला पर और मरकजी कायदीन पर कमेटी बनाई है। मैं कल 3 लोगों के घर गया हूं और मैं चाहे पूरा रमज़ान मुझे हर एक के घर जाना पड़े, जो अभी जहां बाग हुए लोग उनके घर मैं भी जाऊंगा और मेरी मरकजी क़यादत भी जाएगी। हम सब तफसीलात जमा कर रहे हैं और वो तफसीलात जमा करके वकीलों की एक टीम हमने बना ली है, जो न सिर्फ ये कि मुकदमात में क्या कार्रवाई हुई और क्या कार्रवाई अब तक नहीं हुई, हम बाकायदा आला अदालतों से रुजू करेंगे और जो जाबहक लोग हुए हैं उनको इंसाफ दिलवाएंगे। और न सिर्फ ये कि जो इसके जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना मकसद है इस कमेटी का, जो वकला की कमेटी बनाई है, बल्कि उन लोगों को उनकी माली मावनत का भी हमने बंदोबस्त करना है। ठीक है ना, ये आपको समझाएंगे। हाँ जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। अहलियान कराची के लिए आवाज़ जो चेयरमैन साहब ने उठाई है, हम उनके शाना बशाना कानून की सरबुलंदी के लिए, आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए साथ खड़े हैं। और जहाँ जहाँ लीगल पोजीशन की कानूनी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके चेयरमैन साहब के साथ हैं और हर तरह से इंशाअल्लाह वज़ीर कराची को की आवाज़ उठाने के लिए काम करेंगे। जब चेयरमैन साहब से ने मुझे कहा कि जो कानून चल रहा है इसका डंपर से मुतालिक और हैवी ट्रैफिक से मुतालिक, तो इस पर थोड़ी सी रिसर्च करके हम आप कल ब्रीफिंग दें, जो हमारी ब्रीफिंग है इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं एक थोड़ी सी दरख्वास्त करूँगा, अगर फोकस करें इस बात को कि देखें असल जो कानून हमारे यहाँ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 मौजूद है, उसकी सेक्शन 74 मौजूद है, जिसके अंदर हैवी ट्रैफिक की तमाम तर स्पेसिफिकेशन मौजूद है कि हैवी ट्रैफिक किस शक्ल का होना चाहिए, किस डिज़ाइन का और किस ड्राइंग का होना चाहिए, उसके मुताबिक फिर फिटनेस सर्टिफिकेट मिलती है। और उस मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 की सेक्शन 74 के तहत अगर कैमरा जूम करके देखें तो ये स्पेसिफिकेशन है जिसके मुताबिक रोड पर टैंकर और ट्रैवलर और हैवी ट्रैफिक आ सकती है। अगर आप जूम करके इसको बनाएंगे तो ज़रा ठीक है, ये अब इस और जो हमें फिटनेस के नाम पर जो दिया जा रहा है टैंकर, वो दिया जा रहा है ये। इधर जूम करके देखें तो ताकि अवामुन्नास को पता चले कि हुकूमत सिंध और हुकूमत वक्त हमारे साथ, शहर के साथ क्या मजाक कर रही है, पूरे सूबे के साथ क्या मजाक कर रही है। इसके अंदर स्ट्रिक्टली लिखा है कि एयर ब्रेक, प्रेशर ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक और डिस्क ब्रेक होना चाहिए। और जो हमारे पास 1960 के हमारे बचपन के टैंकर चल रहे हैं, जो कि बेडफोर्ड के ट्रक बने हुए हैं, ये टैंकर के लिए कभी नहीं बने। ये लाइट वेट उठाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन बेडफोर्ड ट्रक्स को बरतानिया के अंदर भी बैन कर दिया गया है और ये अब बनते नहीं है। 60 से 70 साल पुराना कोई भी ट्रक, कोई भी व्हीकल किसी भी किस्म के लिए फिट नहीं होता, ना कि आप उस पर टनों वज़न रखकर और उसको चलाया जाए और लोगों के दरमियान चलाया जाए। दूसरी बात ये थी कि क्या इसके लिए हुकूमत वक्त, हम हुकूमत वक्त से चेयरमैन साहब के थ्रू एक मुतालबा ये करते हैं कि हम आपसे कुछ नहीं कहते, आप जिस फिटनेस की बात करते हैं उस फिटनेस में ड्राइवर का मेडिकल, गाड़ी की फिटनेस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और हर चीज़, बहुत सी लंबी तफसील है, वो होनी चाहिए। और एक वेट, अगर किसी एक्सिस वेट पर गाड़ी चलती है तो उसका 10,000 से 50,000 रुपये जुर्माना है अभी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत। यहाँ पर जुर्माना तो छोड़ दें कि हर पूरे पुलिस वाले एक चौकी बना के, एक जमघटा लगा के राहजनों की तरह सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को रोककर और उनके हेलमेट चेक कर रहे होते हैं, इस तरह करते हैं और ये डंपर दंडनाते करते हैं। तो हमारा चेयरमैन साहब की मार्फत ये मुतालबा है कि हम आपसे कहते हैं कि सेक्शन 74 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के मुताबिक इन डंपरों की फिटनेस हमें दे दें। हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं है, हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है। अगर आप नहीं देते और इसको सिस्टम के तहत चलाते हैं, रिश्वतखोरी के तहत चलाते हैं, या एक नया आपने नाम दे दिया है रिश्वत को और भत्ते को सिस्टम का, उस पर चलाते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी लीगल टीम पूरी आवाज़ उठाएगी। और चेयरमैन साहब की आवाज़ तो उठी हुई है और इसके लिए हम चेयरमैन साहब के बहुत मशहूर हैं कि इस आवाज़ उठाने पर। थैंक यू जज़ाकल्लाह। और पीछे और मेरे वकला जो उनके जूनियर्स हैं ये भी मौजूद हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि लोगों ने कोशिश की कि इसको लसानी मसला बनाया जाए, लेकिन अल्लाह से बड़ी ताकत तो कोई भी नहीं है। चाहे मतलब पूरी हुकूमत की ताकत आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन अल्लाह ताला जब तदबीरें करता है तो सारी तदबीरें पलट जाती हैं। मैंने कोई कोशिश नहीं की
لیکن کیونکہ میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں کوئی لسانی بنیادوں پر اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہا ہوں. میرا مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ شہر میرا ہے, اس شہر کے لوگ میرے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں. تو اللہ نے میری مدد کی. اور جب میں ATC کی عدالت میں پیش ہوا, صحافی کچھ حضرات وہاں تھے, میں نام نہیں لوں گا, لیکن کچھ صحافی حضرات تھے, انہوں نے وٹنس کیا کہ میرے مقدمے میں مہاجروں کی بہت بڑی تعداد تھی, مہاجر وکلا کی. لیکن ایک آصف خٹک صاحب تھے, بہت اچھے وکیل ہیں, پرانے وکیل ہیں, وہ میرے کیس کی پیروی کے لیے بہت فعال تھے. الطاف حسین لنڈ ایک وکیل ہیں اور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور بہت اچھے وکیل ہیں, وہ فعال تھے. اشتیاق جتوئی وہاں پر موجود تھے, اشتیاق جتوئی بہت فعال کردار ادا کر رہے تھے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مہاجر نہیں ہیں. بابر تنولی تھے, بلاول تنولی تھے, یہ سب موجود تھے. سعید میتلو بھی تھے, سعید میتلو بھی تھے. تو اگر آفاق احمد لسانی کو معاملہ کر رہا ہوتا تو یہ وکلا میرے کیس کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے. یہ ان تمام لوگوں کے لیے میسج ہے جو میرے اس جنون مسئلے کو کسی کے کہنے پر لسانی بنانے کی کوشش کرتے رہے اور ناکام رہے, کہ اس شہر کے جو بنیادی مسئلے ہیں ان کو لسانیت کا رنگ دے کر اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے. میں اپنے اس مطالبے کو دہرا کر آپ کو یقین دلا کر کہ وکلا مہاجر کامنٹ کی مرکزی قیادت وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کے معاملات کے اوپر اب متحرک رہے گی. ہم حکومت کا پیچھا کرتے رہیں گے اور حکومت کے تمام جو ظلم اور ناانصافیاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہم کام کریں گے. اور یہ جو میں آپ سے ایک عرض کروں, یہ جو تعصب دیا جاتا ہے نا کہ مطلب ہمارا اور سندھیوں کا, کہ صاحب ہم اور سندھی کو خدا نخواستہ لڑ گئے, خلاف ہے. میں نے ایک کو کہا کہ وکیل سارے آپ دیکھ لیجیے, میتھیو تھے یا جتوئی تھے یا لنڈ جو ایڈوکیٹ صاحب تھے, یہ سب غیر مہاجر ہیں, سندھی ہیں, بلوچ ہیں, فرا عوان تھیں, یہ سب لوگ تھے اور بہت فعال کردار ادا کر رہے تھے. ایک تو یہ تاثر غلط ہے. دوسرا, جو تاثر دینے والی پارٹی ہے وہ پارٹی پیپلز پارٹی نہیں ہے. جس پارٹی کو ہم جانتے تھے وہ تو ذوالفقار علی بھٹو یا بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی. اس پیپلز پارٹی نے تو جو سندھی جنون سندھی ہے وہ بیچارہ سفرر ہے, وہ پریشان ہے. میں آج بغیر کسی پروگرام کے میں میرے یہ دل کی آواز ہے کہ یہ رینجرز جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے اس شہر میں تعینات ہے اور اس شہر میں آپریشن کر رہی ہے. ہر 90 ڈیز کے بعد پولیسنگ کے اختیارات اس کو دیے جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں سے زیادہ کرائم انٹیریئر سندھ کے اندر ہے. میں آج آپ کے سامنے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس رینجرز کو پورے سندھ کے اندر پولیسنگ کے اختیارات دیے جائیں جس طرح کراچی کے اندر ہیں, تاکہ سندھ کے جو رہنے والے دیہی علاقے کے سندھی ہیں وہ بھی کاروکاری اور جو وڈیروں کی بدماشیاں ہیں ان سے ان کی جان چھوٹی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو میں جب گرفتار ہوا تو میں جیل میں تھا اور مجھے وہاں پہ بہت ساری چیزوں کی اطلاع اس وقت ملی جب میں کورٹ میں پیش ہوا, اس لیے کہ میرا رابطہ کسی سے بھی نہیں ہے. مجھے بتایا گیا کہ فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور میری گرفتاری کی انہوں نے مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا. ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب نے بھی مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا. اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی گرفتاری کی مذمت کی. جس طرح آپ نے مجھے بھی یاد دلایا, یقیناً الطاف صاحب نے بھی میری گرفتاری کی مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا. جب سب یہ اطلاع مجھے ملی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں 1986 میں جی رہا ہوں, جب سب ایک تھے. اور شاید جس طرح میں سوچ رہا ہوں اسی طرح میری قوم بھی. یہ وقت نہیں ہے, مناسب وقت نہیں ہے کہ میں اس ساری صورتحال کو کوئی الفاظ دوں, لیکن یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ تعلیم کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, جو ملازمتوں پہ ظلم ہو رہا ہے,
جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس کا حل صرف اور صرف آپ کا اتحاد ہے. اور مجھے جو میرے پاس اعداد و شمار مجھے بتائے گئے، سب سے زیادہ جو ان حادثات میں لوگ جاں بحق ہوئے ہیں وہ موٹر سائیکل سوار تھے. ایسا ہی ہے؟ اس شہر میں، صرف کراچی شہر میں جو موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں وہ کوئی لگ بھگ 45 لاکھ ہے. یہ کچھ چھوٹی تعداد نہیں ہے. میں آج تمام موٹر سائیکل سواروں سے، موٹر سائیکل رکھنے والوں سے، میں آج ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک میٹر سفید کپڑا خرید کر رکھ لو. باقی حکمت عملی انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی ڈی اے کے صفدر عباسی صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا. میں تاجر برادری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں صفدر عباسی صاحب نے میرے گرفتاری کے اوپر مذمت کی، اور اختر مینگل صاحب نے، سردار اختر جان مینگل صاحب نے میری گرفتاری کی مذمت کی، اور جو آپ کے احمد ندیم اوان ہیں، مرکزی مسلم لیگ کے سندھ اور بلوچستان کے صدر، انہوں نے میری گرفتاری کی مذمت کی. ایک خاتون ہیں مسلم لیگ نون کی اسما بخاری، انہوں نے میری گرفتاری کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا، مذمت کی. جو موبائل مارکیٹ صدر کی ہے انہوں نے مذمت کی. زین شاہ صاحب نے پہلے دن مذمت کی. میں جتنے لوگ جنہوں نے، جو سیاسی قائدین ہیں، پورے احترام کے ساتھ اور پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ، ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پریشانی میں انہوں نے میری ہمت بڑھانے کے لیے اور حکومت کے اقدام کو کنڈیم کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ بیان دیا اور مذمت کی اس آمرانہ اقدام کی. کہ میں نے تو اپنے شہر کے لوگوں کے لیے مطالبہ کیا تھا کہ بھئی آپ دن میں ٹینکر مت چلاؤ، تو اس پر گرفتار کر لیا، تو لوگوں نے اس پہ مذمت کی. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سوشل میڈیا کے جتنے ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا پہ چاہے کسی نے ذاتی حیثیت میں، چاہے ویلاگ کے ذریعے، چاہے کسی اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے، جب اس شہر میں میری آواز سے آواز ملائی تو میری آواز کو تقویت ملی. میں تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتا، آئندہ بھی میری حیثیت میں تنہا کچھ کر سکوں، لیکن جب ہم سب ملتے ہیں تو ہماری طاقت بہت بڑی ہوتی ہے. میں جب جا رہا تھا جیل سے ریلیز ہو کر، تو جہانگیر روڈ کے اوپر میری بہنیں کھڑی ہوئی تھیں، لوگ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے گاڑی روک لی اور انہوں نے کہا کہ آفاق بھائی ہمارے ہاں 4 دن سے لائٹ نہیں ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ میں گاڑی میں بیٹھ کر جہاں فون کر سکتا ہوں، جو کہہ سکتا ہوں کروں گا، اور اس کے بعد جہاں فاتحہ کے لیے جاؤں گا وہاں میں میڈیا کے سامنے بھی مطالبہ کروں گا. اور اللہ نے عزت رکھی، 2 گھنٹے کے بعد وہاں لائٹ آ گئی. یہ آفاق احمد کا پریشر نہیں تھا، یہ جو قوم ساتھ تھی اس کا پریشر تھا. میں نے آپ لوگوں کو اگر یہ کہا ہے کہ آپ 45 لاکھ موٹر سائیکل ہولڈرز ہیں، آپ ایک ایک میٹر کپڑا لے کر گھر پہ رکھیے، سفید کپڑا. میں آپ کو آئندہ کی حکمت عملی بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، اس کا انتظار کیجیے. اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو بات میں نے کہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی کہ ہر آدمی 1 میٹر کپڑا لے کے رکھے سفید. میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. اس شہر کے اندر اب ظلم پر خاموشی نہیں ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.